أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مسلسل آ رہی ہیں پچھلی آیات سے۔ بہت پیاری پیاری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کعبۃ اللہ کے سلسلے میں، اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ ایک دعا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا کا مظہر ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت کا مظہر ہوں، اور میری والدہ ماجدہ آمینہ کی کے خواب کا مظہر ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بعثت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور میرے بعثت کی بشارت اور خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت آمینہ جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، انہیں خواب پڑھا تھا کہ ان کے بدن سے، ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا جو جس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ حضرت آمینہ کی اس خواب کی تعبیر تھی، اور اس خواب کا مظہر تھا کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بطن مبارک سے پیدا ہوئے اور آپ کا ظہور ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے کس طرح دعا کی؟ وہ دعا اسی آیت میں موجود ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں 129۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، وبعث فیہم، ان میں میرے آنے والی نسلوں میں ایک بھیج دے رسولاً، ایک ایسا رسول منہم جو انہی میں سے ہو، انہی کی نسلوں میں سے ہو، جو یتلو علیہم آیاتک، جو نبی جو آخری رسول آئیں ان کے اوصاف، ان کی ذمہ داری، ان کا کام یہ ہو کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ اپنی قوم کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کے سامنے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اے میرے پروردگار آپ بڑے ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، دراصل اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس فکر کے ساتھ اپنی نسلوں کی ہدایت کے لیے ایک آخری پیغمبر کی دعا کی، حضرت ابراہیم کی اسی دلی دعا کا نتیجہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین بن کر اور خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا، اور پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا، اس طرح کہ آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا ظہور، آپ کی بعثت، آپ کی پیدائش، آپ کا بھیجا جانا، آپ کا رسول اور نبی بننا، یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض بیان کیے گئے کہ حضور اکرم جس نبی کے لیے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ کیا کام کریں گے؟ 3 کام کریں گے۔ یتلو علیہم آیاتک، ایک تو یہ کہ اے اللہ آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب جو آپ کے قلب اطہر پر جبرائیل امین لا کر اتارتے، اس کی تلاوت صحابہ کرام کے درمیان میں کرتے۔ تلاوت قرآن مجید کا پڑھنا، جس کو تلاوت کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے،
صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت بھی اپنی جگہ ایک عمل ہے، مستقل عبادت ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ تلاوت سے کیا فائدہ، صرف ایسے ہی پڑھ لینے سے کیا فائدہ۔ قرآن مجید اپنے اندر معانی بھی رکھتا ہے، قرآن مجید مستقل اپنے اندر الفاظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی معانی کی جس طرح اہمیت ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی بھی اسی طرح اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے معنی اور مطلب کو جاننا جتنا اہم ہے، جتنا ضروری ہے، جس طرح اس کی اہمیت اور فضیلت اور فوقیت ہے، بالکل قرآن مجید کی صرف تلاوت بھی اپنے اندر فوقیت اور فضیلت رکھتی ہے، وہ مستقل عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ، یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے، بکثرت، تجوید کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ، جیسے کہ وہ نازل ہوا اس کی تلاوت کرتے تھے، بغیر کسی تحریف کے، جیسے کہ وہ نازل ہوا۔ اور ہر 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ اللہ اتنی دن، آج ہم ایک پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے، آدھا پارہ پڑھنا روزانہ مشکل ہے، صحابہ کرام مستقل تلاوت بھی کرتے تھے۔ اور پھر تلاوت کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی اور حکمت کی باتوں کی تعلیم دیتے تھے کہ یہ آیت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی، یہ کیوں نازل ہوئی، اس کا منشا کیا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے، اس سے کیا عبرت ملتی ہے، ساری تفصیلات، اس کی تشریح نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں پیش کرتے تھے۔ قرآن مجید کا لب لباب، قرآن مجید کا ماحصل، قرآن مجید کس لیے نازل ہوا، وہ آیتیں کیوں اتری، ان ساری تفصیلات سے اپنی امت کو آگاہ کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، لوگوں کے اندر کی برائیوں کو نکالتے تھے۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم کے سامنے جو مجمع تھا صحابہ کرام کا، وہ اس دور سے ہو کر گزرے تھے جو زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کے دلوں کے اندر سے کفر، شرک کی گندگی کو نکالا، کفر کی گندگی کو نکالا، نفاق کی گندگی کو نکالا، حسد، کبر، بغض، انا، ان ساری گندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اور دنیا کی محبت کو ان کے دلوں سے نکالا، آخرت کی محبت ان کے اندر پیدا کی، دل کو پاک اور صاف کیا، ظاہری پاکی، باطنی پاکی، ہر قسم کی پاکی ان کے اندر انڈیل دی، اور ان کے دلوں کو بالکل مصفا بنایا، پاک بنایا، اور ان کے دلوں کی گندگی کو دور کیا اور تزکیہ کیا۔ اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، پاک کرنے کا۔ اور قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، جس وہ پاک ہو، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، فسق سے، فجور سے، نافرمانی سے، کبر سے، حسد سے، بغض سے، حرص سے، دنیا کی محبت سے، ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا